السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھتا رہتا ہوں, میں کوشش کرتا رہتا ہوں. اور آج لاہور ہائی کورٹ میں بہت مصروف ترین دن تھا. بہت ہی اہم معاملات ہیں جو ہاں اٹھائے گئے ہیں, اور یہاں یہی بتایا گیا کہ آپ مالٹون ثانیہ کے حوالے سے, مفاد عامہ میں پیٹرول کے حوالے سے باتیں, مفت تعلیم کے حوالے سے ہے, صحت کے حوالے سے ہے. پھر آپ کو پتہ ہے میں گلف اسٹریم کا آخری نوٹس میں نے دے دیا, اب میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا. میں نے جو اگلا کام کرنا تھا میں اس تک بھی میں لے کر چلا گیا ہوں. میں اسے اب اگلا سٹیپ میں اب اگلی جو سیڑھی ہے میں وہ پکڑوں گا انشاءاللہ العزیز. وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بین الاقوامی دنیا میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. MQM کیا مانگ رہی ہے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلا جو اہم معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے پنجاب حکومت کا جو مہنگا ترین جہاز ہے. اب اس میں شدید سوالات اٹھائے ہیں میں نے کہ گلف اسٹریم 500 جو ہے وہ $45 ملین کے قریب خرچ کیے گئے, اور یہ پیسے کا جہاں کا شبہ ہے بڑی واضح طور پر. اور ایک فلائٹ پر تقریباً 28 لاکھ قریب خرچہ آتا ہے, جبکہ سستی اور بہترین کارکردگی والے متبادل جہازہ جو ہے نا جی وہ میں نے بڑے نام دیے ہیں. بمبارڈیئر کی بات کی ہے میں نے, ہاکر کی بات کی ہے میں نے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ دستیاب تھے جو اربوں روپے بچا سکتے تھے, اور حکومت نے اس کا تقابلی جائزہ نہیں پیش کیا. میں نے لکھ چکا ہوں ان کو, لیکن اب تک تقابلی جائزہ پیش ہی نہیں کیا. اب یہ کیوں نہیں کیا؟ صحیح ہے نا جی, یہ پروکیورمنٹ رولز کی خلاف ورزی ہے. اور 50 رول جو مسک پروکیورمنٹ کا معاملہ ہے, یہ والے معاملے بھی اب سارا سامنے ہیں. اب الٹیمیٹلی تو آپ کو پتہ ہے ٹیکس دہندہ خان ٹیکس آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے نا جسے یہ خریدا گیا ہے نا جی. اور معاملہ جو ہے نا بڑی واضح طور پر سامنے آیا کہ کاسٹ بینیفٹ کا تجزیہ فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا میں نے. شفافیت, حکومتی ترجیحات اور مخصوص مفادات کے تحت جو ہے نا یہ مہنگا ترین جہاز منتخب کرنے کے فیصلے پر سوال اٹھا دیے میں نے. اور اربوں روپے کے ممکنہ بجٹ کے باوجود مہنگا جہاز خریدنے کی حکومتی عملی پر خدشات کا اظہار کیا. اور یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے نا مفاد عامہ کے حوالے سے ہم نے یہ معاملہ جو ہے نا وہ اٹھایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم کی جو پرائسز ہے ہائی آکٹن جو 200 روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے, یہ بدماشی ہے نا, ایکسپلائٹیشن ہے. کس بنیاد پر؟ یعنی کوئی روک ہی نہیں رہا, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. حالت یہ جو مرضی حکومت کری جائے بھئی. آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں تو ٹیکس کا نظام ہے. اس میں اب آج سماعت ہوئی جسٹس خالد صاحب کا, بڑی اہم سماعتیں تھیں آج جسٹس خالد صاحب کا, بڑی اہم سماعت ہوئی ہے سب. اور وہاں میں نے یہی رکھا, میں نے کہا لے کے آئیں. یہ حکومت لے کے نہیں آ رہی میکنزم, بار بار مانگا جا رہا, آج پھر ٹائم مانگا. میں کہا لے کے تو آئے نا, میکنزم کیا ہے, کس یعنی دیکھیں نا. اس کے لیے میں نے اوگرا کا کہا, اس کے لیے میں نے نیپرا کا کہا. بجلی کی قیمتیں جیسے مقرر ہوتی ہیں آپ بنائیں مقرر کریں قیمتیں, پر یہ تو نہیں ہے نا یعنی آپ بیٹھ کے اس طرح سے آپ لگاتے رہیں. اور لگانے کا اختیار یہ کیا, جب دل چاہے جتنا مرضی بڑھا دے, کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. بھئی کوئی نہ کوئی تو میکنزم ہو نا. یہی ہے وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے ستیہ ناش کر دیا 26 سے 27 سے 23 سے. جوڈیشل ایکٹیویزم میں یہی تو چیزیں پوچھی جاتی تھی. میں نے پچھلی میکنزم میں 57 روپے جو لگایا, پیٹرول چاہے آگے بڑھ گیا, وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن آپ بتائیں تو صحیح نا. اور یہاں جب جیسے خالد صاحب کا جب آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اور میرا ڈرائیور, میں نے کہا کہ قاصد اور غریب آدمی وہ کیسے دے گا, اس میں تو ٹیکس ہی نہیں لگنا. وہ کیوں پیٹرول کا, یعنی مجھ نے تو ٹیکس نہیں دینا, وہ کیوں دے پیٹرولیم کے اوپر پیٹرولیم لے بھائی, کس بات کا ٹیکس دے وہ. یہ ایکسپلائٹیشن ہے, استحصال ہے. یہاں اگر آزاد اور خود مختار عدالتیں کام کر رہی ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی. ہماری عدالتوں کا ستیہ ناش کر دیا اس نظام میں. اب بھی چلیں عدالتیں ہماری باتیں کچھ سن رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں. اوگرا کو میں نے بتایا, میں نے کہا اوگرا لے کے آئے, میکنزم کیا ہے, DG آئل لے کے آئے, میکنزم کیا ہے. میکنزم ہے ہی کوئی نہیں ان کے پاس, کسی کے پاس میکنزم نہیں ہے. بار بار میں تذکرے اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ آپ تک بتا سکوں. اور دیکھیں میں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے ٹویٹ کے ذریعے آپ کے سامنے ساری میں نے رکھ دی ہیں. ایک معاملہ جو ہے نا وہ جسٹس چاہے اقبال صاحب کے پاس آ کے پھر واپس آتے ہیں, وہ مالٹون ثانیہ کے ساتھ جتنے انکلوئرز ہیں نا اس کی ڈیٹیلیں میں مانگ رہا ہوں. میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ جناب لے کے آئیں وہ کہاں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ کدھر ہیں وہ ڈیٹیلیں ساری. وہ ڈیٹیلیں تو دیتے ہی نہیں ہیں جناب, ڈیٹیلیں پرووائڈ ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا جی. اور بار بار تذکرہ بھی اسی لیے کرتے ہیں. اور بھائی اس کے ساتھ جو میٹیریل تھا انکوائری رپورٹ کے ساتھ ہم وہ مانگ رہے ہیں. فل بینچ کے پاس فل بینچ کا تعلق ہی نہیں اس کیس کے ساتھ. میں بار بار, اور یہ اب کہا جسٹس چوہدری اقبال صاحب نے, اور ان کے سامنے ایک اور بڑا ڈویژن بینچ کے سامنے بڑا ایک اہم معاملہ ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ناصر باغ کے حوالے سے جہاں پارکنگ پلازا بنایا جا رہا تھا, وہ میرا ایک بڑا قانونی نقطہ ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ جو ہیں یا چیف جسٹس صاحب کوئی بھی ہوں پاکستان کے اندر, جب وہ اپنا ایک اختیار استعمال کر لیں, سنگل جج کے پاس کیس لگا دیں, اس کے بعد اٹھا کے ڈویژن بینچ کے سامنے کیس نہیں لگا سکتے. یہ میرا سوال ہے. یہاں
آئینی سوال میں نے اٹھایا ہوا ہے اور الٹیمیٹلی اس معاملے کو اب سپریم کورٹ لے کے جاؤں گا. میں تو الٹیمیٹلی لے کے جاؤں گا نا سپریم کورٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے کہ جناب یہ والا بات ہے، ایڈمنسٹریٹو اختیار ہے، اور یہ اختیار جو ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے اب آئینی بینچ پتہ نہیں یہ آپ پٹیشن تو آرٹیکل 199 کے تحت ہے، پتہ نہیں یہ سپریم کورٹ جائے گا، لیکن چلیں جس جگہ بھی جائے میں دونوں جگہ میں فائل کروں گا، دونوں جگہ میں اٹھاؤں گا معاملہ کہ جب ایک سنگل جج کے پاس معاملہ چلا جائے، چیف نے اختیار استعمال کر لیا، وہ کہے دوسرے سنگل جج کے پاس بھیجے، تو آپ لارجر بینچ تو نہیں بنا سکتے، یا تو آپ کو انتظامی طور پر کوئی کہ لارجر بینچ بنا دیں، ورنہ تو وہ اس عدالت نے کہنا ہے نا کہ اس کا ڈویژن بینچ والے جائیں لارجر بینچ، پھر تو آپ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے تئی جو ہے ڈویژن بینچ کے سامنے معاملہ نہیں لگا سکتے. اور یہی ایک سوال ہے، ایک اور کیس میں آیا تھا، انہوں نے ریوالونگ ریسٹورینٹ والا جو کیس ہے سنگل جج صاحب کے پاس جسٹس احمد ندیم مشہور، انہوں نے بھجوا دیا تھا. تو میں بار بار ان کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ اس کو چیلنج کریں. میں کہ میں کیا چیلنج کروں، انتظامی حکم ہے، انتظامی حکم کو میں کیا چیلنج کروں. یعنی میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کس قانون کے تحت یہ ساری باتیں، اور یہ ساری باتیں میں ان کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا ایک بات میں بھول گیا، آپ کو پتہ ہے آج 25 مارچ ہے 1992 جب قوم نے 34 سال قبل پاکستان کو ورلڈ کپ لے کر دیا تھا، اور آج 25 مارچ 1992 سے 25 مارچ 2026 تک پہنچ چکے ہیں. 963 دن ہو گئے جیل میں عمران خان کو. وہی قید عمران خان آج، اور ہم اپنے ہیروز کی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ تضاد ہے اس قوم کے پاس، جو ساری باتیں ہم کرتے رہتے ہیں. ایک اور میں آرڈر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چیئرمین پیمرا امرین جان کی تعیناتی کے خلاف ہے. اس کا تحریری حکم جاری ہو گیا، نوٹس جاری کر دیا، 27 اپریل تک سماعت ملتوی کی ہے، اور اپنا اشتہاری عمل عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی ہے. یہ بھی بتایا کہ معیار اور طریقہ کار مخصوص افراد کو نوازنے کے لیے، اور یہ ویسی سیکٹری تھی نا، وہ سیکٹری سے ریٹائر ہوئی چیئرمین پیمرا، یعنی کیا ان کے بغیر چلتا نہیں ہے؟ انہیں ایک ایسا آفیسر کہ یہی ہے رہ گیا یہاں پر یہ نظام. دیکھیں میں میرٹ کی بات کر رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میرا کام ہے صرف میرٹ کی آواز اٹھانا، اور میں میرٹ کی آواز اٹھاتا رہوں گا. یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، صحیح ہے نا جی. پھر ایک اور آپ لوگوں نے بڑا ریفر کیا، وہ جو 8 سالہ بچی عید پہ جو وفات پا گئی کتوں کے کاٹنے سے، وہ والا معاملے میں نے درخواست دائر کر دی ہے، اور صبح انشاءاللہ سماعت ہوگی. اس میں میں نے اٹھا لیے سارے معاملے میں کہ ڈاگ بائٹ کے کیسز اتنے آ رہے ہیں، مجھے اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی عمل درآمد روکیں اس کے اوپر، اور آوارہ کتوں کے خلاف سخت سے سخت آپریشن کریں، بند کریں یار یہ مذاق بنائے ہوئے. حکومت پنجاب کا حال کیا ہے؟ گٹروں میں گر کے لوگ مرتے ہیں یہاں پر کتے کا کاٹ لیں تب مرتے ہیں، بسنت سے لوگ مرتے ہیں یہاں پر. اور پھر اگلی بات آ جائیں، وہ کیا ہے، ذرا غور کریں وہ کیا ہے. آگ لگنے سے لوگ مرتے ہیں یار، کوئی روکتی نہیں رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے باز برش کرنے والا لوگ نہیں ہے. تو ہم تو یہ باتیں اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے یہ باتیں ساری اٹھاتے رہنا، اور ہم اٹھاتے رہیں گے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف، اور وہ یہ نا جی وہ جو بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ راگ الاپتے رہے کہ پی ٹی اے والوں کو پاکستان کی ترقی جو فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور امریکہ ثالثی کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، تو پی ٹی اے والی خوش نہیں. ہم نے یہ بالکل غلط بات ہے. بھی جب ثالثی کے طور پر جب سامنے آئیں گے تب آئیں گے نا، تو ہر ایک کو پتا ہے نیٹو کا کردار کیا ہے، رشیا کا کردار کیا ہے، چائنا کا کردار کیا ہے، اور ایران کیا کر رہے ہیں. ہم کیوں تو کون میں خام خواہ ٹھیک ہے کیا کیا آپ نے آج تک. چلے میں ایک سوال کرتا ہوں، چلے چھوڑیں آپ نے کیا بھی ہے تو کیا کیا آپ نے، ایسا کیا تیر ایسا مارا؟ پوری دنیا میں آپ اپنی پوزیشن ٹھیک ہے ایم ایس ہینڈل کر رہے ہیں، باقی باتیں کر رہے ہیں، اپنی جگہ قوم کو یہ بھی بتائیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں سارے مسئلے کے اندر. آپ تو نوبل انعام دینے بیٹھے ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، تعریفیں کے پل. اور وہ ایک ہے نا ایک ملازم، میرے گھر کا اگر ملازم ہے تو ملازم ہی سمجھوں گا نا اس کو، اس کی حیثیت ہے، اس کے علاوہ کیا ہونی ہے، تو مالک تو نہیں بن بیٹھ رہا نا. تو اس لیے یہ جو بیٹھ کر آنکھوں میں مٹی ڈال کر بیوقوف بنا کر یہ نظام نہیں چل سکتا. بارہا ذکر میں اسی لیے کرتا رہتا ہوں، اور میرا کام یہی ہے. اب یہاں ایم کیو ایم بھی کھڑی ہو گئی ہے، وہ کہنے لگے جی وزیر اعظم کا ساتھ دینے کے لیے ایم کیو نے کچھ نہیں مانگا، ہم اپنے حصے کا اختیار عوام کو دینا چاہتے ہیں. کراچی امن میں اس لیے ہم شریف ہو گئے اور منتظر ہے کہ 28ویں ترمیم میں عوام کو خوشخبری ملی. وہ پہلے 26 میں 27 ترمیم تباہی و بربادی کر دی ہے، اور 28ویں ترمیم ٹھیک ہے نا جی. اور یہ رکنے والا تو نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں آگے سے لکھ دیا جائے جناب 29ویں ترمیم کے ذریعے کہ جناب جو ورلڈ کپ عمران کو لیا وہ عمران خان نے لیا، وہ باقی لوگوں نے لیا. بھی ترمیم ہی کرنی ہے نا، مذاقاً کہہ رہا ہوں. لوگوں کا یہ نقطہ نظر، ایسی ترمیم تو آپ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس طرح کی ترمیم بھی کر سکتے ہیں. تو لوگ اسی طرح بار بار اس کا تذکرہ اس کانٹیکٹ سے کرتے ہیں جسے آپ سمجھنا ہے آپ نے، صحیح ہے نا جی، اور آپ اسی طرح سے چیزوں کو لے کر جائیں گے.
ہمارا کام ہے آواز اٹھاتے رہنا، آواز اٹھاتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.